अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ शाबान। जी नाजरीन, बड़ी अहम ख़बरें हैं। मुल्क में एक गहमा गहमी है, तो आपको जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपको बतानी है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, फ़ौज का क्या रद्द अमल है, ISPR ने क्या कहा है। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब को पेश किया गया। इमरान खान साहब एक मज़बूत असाब के मालिक हैं। इमरान खान साहब का आज जो तस्वीर एक मीडिया पर दिखाई जा रही थी, उसमें नज़र आ रहे थे कि वो बड़े पुरअज़म हैं, कि उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं, वो डरे नहीं, वो झुके नहीं और वो अपने मौक़िफ़ पे डट के खड़े हैं। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा इख्तियार और ऐसी ताकत अता फ़रमाए कि जिसके एक तो अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और दूसरा ऐसा इख्तियार और ऐसी ताकत जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान किसके कब्ज़ा कुदरत में है ये आप सब जानते हैं। बाकी ये है कि ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक जगह की तरफ, ख़तरनाक रास्ते की तरफ हमें धकेल रही हैं कि इमरान खान साहब की इस तरह से गिरफ़्तारी होना और फिर उनको व्हील चेयर से उठाया जाना और फिर उनको गिरबान से पकड़े जाना और गाड़ी में धकेल के जिस तरह से उनकी गिरफ़्तारी की है, इससे अवाम को बड़ा शदीद गुस्सा है। लेकिन अवाम का गुस्सा अब देखते हैं कहाँ तक चलता है, क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो मुल्क में एक ताकत है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये मुल्क है, अब अल्लाह ताला उसके दिल में कोई रहम डाले या अवाम का ये रिएक्शन वो समझ जाए कि अवाम अब क्या चाहती है, कौम अब क्या चाहती है। खान साहब ने जो गिरफ़्तारी के बाद उनके साथ जो चीज़ें पेश आईं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि खान साहब ने कहा कि मैंने 24 घंटे हो गए, मैंने वाशरूम भी यूज़ नहीं किया और खाना भी नहीं खाया, और उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि जो मेरा मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल साहब, उनको बुलाया जाए और मेरा चेकअप करवाया जाए। ये उनकी बात ठीक है, अगर देखा जाए तो आइन के हवाले से भी ठीक है कि उनके डॉक्टर को बुलाया जाए। और साथ वो ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं मेरे साथ मकसूद चपरासी वाला काम ना हो जाए, और साथ वो कहते हैं कि ये इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन से आहिस्ता जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बंदा मर जाता है। ये चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं, और ये चीज़ें इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड करवा के रखवाई हुई हैं। और ये जो एक कंडीशन इस मुल्क में लग गई है, आज तो यूनिवर्सिटी और इदारों को भी बंद कर दिया गया, 2 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं, जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हालात बड़े गंभीर हो रहे हैं। और वैसे भी आपको मैं जो एक अहम इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लिस्ट में हो जा रहा है, उसमें ग्रो कर रहा है डिफ़ॉल्ट लिस्ट में, तो ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक अलार्मिंग कंडीशन है। बाकी पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के फ्री लांसर्स वो बड़े परेशान हैं, और उनके जो क्लाइंट हैं वो बहुत परेशान है कि पाकिस्तान की ऐसी हालात हैं। और नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो एक फ्री लांसर्स वहाँ से डॉलर ला रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है ना मजबूत कर रहे थे, मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे, वो फेडअप हो जाएंगे। तो खुदारा जितनी पाकिस्तान की इकॉनमी फ्री लांसर्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, इतना कोई भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। अगर ऐसा हुआ तो फ्री लांसर्स भी यहाँ से मूव कर जाएंगे, जैसे हमारे इंटेलिजेंस स्टूडेंट यहाँ से मूव कर गए, बाहर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे फ्री लांसर्स भी बाहर की खिदमत सर अंजाम देंगे, जो कि एक मुल्क के लिए बड़ा भयानक है। और यहाँ पर पाकिस्तान में रहना किस किस ने है, ये फैसला आवाम ने करना है। और बाहर किस किस ने जाना है ये भी आपको पता है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं इनकी डुअल नेशनलिटी है, और इनके जो असासाजात हैं वो बाहर पड़े हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, फैमिलीज़ भी बाहर हैं, इनके घर सेव हैं। अगर सेव नहीं है तो पाकिस्तानी सेव नहीं है। जो सिर्फ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए मजदूरी करता है, पाकिस्तान में रहना चाहता है, पाकिस्तान में मरना चाहता है, वो सेव नहीं है। ये हमारे लिए हालात मुश्किल किए जा रहे हैं। ये सियासतदानों के लिए, ये बड़े जो लोग हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ये हालात मुश्किल नहीं है, ये हमारे लिए मुश्किल है। और दूसरी जो बात, एक अहम बात जो एक न्यूज़ भी है वो मैंने आपको बतानी है कि KPK से बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद में इंटर हुआ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं तो ये भी
بے جا نہیں ہے، پوری دنیا میں سٹرائکس ہو رہی ہیں. تو یہ غلط کیا ہے. خیر جو ہمارے ادارے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اس وقت ادارے بھی تو بے بس نظر آ رہے ہیں نا. عدالتیں کہہ رہی ہیں ہماری بات نہیں مانی جا رہی. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی گرفتاری عدالت کے اندر سے کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کی گئی. اسد عمر کی گرفتاری عدالت کے اندر سے کی گئی. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری عدالت کے اندر سے کی گئی. یہاں پر سب کی گرفتاریاں عدالت کے اندر سے کی جا رہی ہیں، جبکہ فواد چودھری صاحب کے ہاتھ میں یہ لیٹر بھی تھا اور یہ نوٹیفیکیشن تھا عدالت کا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار نہیں کریں گے، تو پھر بھی گرفتار کر لیا گیا. پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جا رہی، عدالتوں کی بات نہیں مانی جا رہی. یہ ملک کہاں سے سٹیبل ہے؟ ہاں، پاکستانی جو قوم ہے اسے تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. جو ہم گاڑیاں جلا رہے ہیں یا اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. یہ گاڑیاں ہمارے پیسے کی ہیں، یہ جو سرکاری املاک ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہیں، انڈیا والوں کے نہیں ہیں، امریکہ والوں کے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیسے کے ہیں، ہماری املاک ہیں. تو خدا را اس سے نقصان نہ پہنچائیں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں. اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس وقت جو تحریک انصاف کی نظر ہے وہ قوم پر ہے کہ قوم کیا کرتی ہے، عوام کیا کرتی ہے. طلباء بھی پریشان ہے، کاروباری حضرات بھی پریشان ہے، ایک ایک پاکستانی وہ پریشان ہے. اور آگے آئی ایس پی آر صاحب نے، آئی ایس پی آر کا جو رد عمل ہے، آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف منافقت کر رہی ہے. تحریک انصاف ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ فوج ہماری ہے، املاک ہماری ہیں، اور دوسری طرف سے ہمارے اوپر حملے کروائے جا رہے ہیں. اور آئی ایس پی آر نے جو ایک اور اہم بات کی وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ 75 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ کچھ جتھوں نے کر دیا. تو اس کے حوالے سے میں اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہوں گا، اور کچھ صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو فوج کو نقصانات پہنچایا جا رہا ہے یہ ہماری قوم کی طرف سے نہ ہو، یا ہماری سیاسی جو تحریکیں ان کی طرف سے نہ ہو، ہمارے درمیان کوئی دشمن کی سازش چل رہی ہو. تو یہ دونوں پارٹیز کو سمجھنا چاہیے، اداروں کو بھی، عوام کو بھی، اور تحریکوں کو بھی، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو نقصانات ہیں یہ کون لوگ پہنچا رہے ہیں، اور ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے. باقی یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سروس یہ نہیں بند ہونی چاہیے، اس سے فری لانسرز پریشان ہیں، یہ کھول دینی چاہیے تاکہ عوام تک ایک تو میسج کنوے ہو سکے. یہ تو ایک جبر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا وہ پھونک پھونک کے جیسے کہتے ہیں قدم اٹھا کے ہمیں چلنا ہے، اور ہمیں اپنا ملک بچانا ہے. ملک بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک عمران خان کی عمر میں برکت ڈالے، لمبی عمر کرے. کو خدا نہ خواستہ اس طرح کی خبر عوام کے سامنے نہ آئے. اس وقت عوام بڑی اشتعال میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان پر ظلم اور جبر نہیں کیا جائے گا. ابھی کوئی خاطر خواہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پیغام نہیں آیا کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا یا نہیں کیا گیا. وہ جب ان کا بیان سامنے آئے گا تو تب ہی پتہ چلے گا. لیکن جو قیادت کی ایک گرفتاریاں ہیں ان کو روکا جائے، مقابلہ کیا جائے. مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی میدان موجود ہے، اور یہاں پر اب تو عوام یہ بھی سوچنے لگی ہے، ہماری فوج کو بھی سمجھنا چاہیے، ہماری فوج ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، فوج کی ہم مخالفت نہیں کرتے، فوج ہماری جان ہے، فوج کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. فوج اگر ہے تو ہماری ریاست ہے، پاکستان ہے، پاکستان کا یہ حلالی پرچم ہے. اگر فوج نہیں ہے تو فوج کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ایک جو ہے نا آنکھیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ریاست کو کیسے اچکنا ہے، کیونکہ قدرتی وسائل اس میں بہت زیادہ موجود ہیں. لیکن اب فوج کو یہاں سمجھداری یہ کرنی چاہیے، دیکھیں فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، سیاسی تحریکیں بھی ہماری ہیں، اور عوام بھی ہماری ہے. ہم آپس میں لڑکے خانہ جنگی کی جو ہے نا کنڈیشن پیدا کر کے اس ملک کو برباد نہ کریں. خدا را اس ملک کا سوچیں. فوج کو یہ تھوڑی سی سمجھداری کرنی چاہیے کہ اگر فوج اور عوام کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. یہ سیاسی
جو لڑائی ہے یہ سیاسی طریقے سے اس کا سلوشن نکالا جائے، نہ کہ عسکری طریقے سے اس کا سلوشن نکالا جائے۔ سیاسی حل ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر فوج اور عوام آمنے سامنے ہوتی ہیں تو عوام کے دلوں میں اور فوج کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت آتی ہے، تو کیا اپنوں کو ماریں گے؟ اب کسی کا بھائی فوج میں ہے تو اس کا دوسرا بھائی وہ اگر سٹرائک میں ہے تو کیا وہ بھائی بھائی کو مارے گا؟ کسی کا چچا وہ فوج میں ہے اور سٹرائک کرنے میں یا روڈ پہ نکلنے میں اگر اس کا بھتیجا ہے، اس کا نیفیو ہے، تو کیا وہ اس کو مارے گا؟ کسی کا باپ فوج میں ہے، پولیس میں ہے، تو عوام میں اس کا بیٹا بھی ہے، اب باپ بیٹے کو مارے گا؟ باپ بیٹے کی لڑائی اور یہ آپس کی لڑائی، اس کو خدا را ہوا نہ دیں، آگ لگ جائے گی اس ملک میں۔ یہ کس طرف کنڈیشن جا رہی ہے، اور اب تو لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ یہ ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے یہ ملک، یہاں ماشاءاللہ نہ لگ جائے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری قیادت کو اور ہمارے اداروں کو اور ہماری عوام کو، ان تینوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک بچانا ہے، اور ملک بچانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں نا، خان صاحب کی گرفتاری پہ اتنا بڑا رد عمل آیا ہے، تو یہ گرفتاری کو اتنی ضروری نہیں تھی، یہ پہلے تو نہیں شو کی گئی۔ القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر گرفتاری کس چیز کی؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا سنبھالیں۔ اور آخر میں آپ کو اتنا ہی میسیج دوں گا کہ دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ پٹھان، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ والسلام۔